ایک انسان کھانا اگر اسے 36 گھنٹے 48 گھنٹے نہ ملے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے. اگر ایک انسان کو پانی 24 گھنٹے نہ ملے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اس پیڑ کی اہمیت کو سمجھو. یہ جو چیز دیتا ہے اگر وہ 1 منٹ بمشکل تمام انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ ہے ہوا، آکسیجن. اگر 1 منٹ آپ کو نہ ملے تو موت. تو یہ پیڑ کیا ہے؟ زندگی ہے جس کے بغیر آپ 1 منٹ نہیں رہ سکتے. تو ایک باپ اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس کرتا ہے، مکان بناتا ہے، دکان بناتا ہے، فیکٹریاں لگاتا ہے، اس لیے کہ میرا بچہ آنے والی زندگی اس کی اچھی ہو. لیکن یہ مکان، یہ دکان، یہ کھیت، یہ بینک بیلنس کس کام کا اگر اس بچے کو 1 منٹ تک سانس نہ مل سکے؟ تو اگر میں یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ بالکل آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، انہیں مضبوط کرنے کے لیے سارے انتظام کرو. ساتھ میں 2 پیڑ ضرور لگاؤ تاکہ جس سے وہ 1 منٹ کی اگر کمی ہو جائے، 1 منٹ کی تو اس کی زندگی خطرے میں آ جائے گی. تو 2 پیڑ بھی ساتھ میں لگاؤ، اسے پالو، پوسو، بڑا کرو تاکہ اس بچے کی 1 منٹ کی ضرورت پوری ہوتی رہے. انصاف قائم کرنا ہے. تو جسم بھی میرا، روح بھی میری، کسی اور کی نہیں ہے. تو جسٹس کیا کہتا ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں. اگر میں اپنے جسم کا خیال نہ رکھوں تو ناانصافی کون کر رہا ہے؟ میں خود کر رہا ہوں. تو مجھے اپنے آتما کا بھی خیال رکھنا ہے، مجھے اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا ہے. اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کی ضرورتوں کو انصاف سے، پوری ایمانداری سے پورا کرنا ہے. یہ ٹی بی کا مرض ڈیزیز سے زیادہ غفلت کا نام ہے، لاپرواہی کا نام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری نہیں ہے، لیکن اگر اسے میں نمبر دینا چاہوں 100 میں تو 20 اور 80 نمبر آپ کی غفلت کو دوں گا، آپ کی لاپرواہیوں کو دوں گا، آپ کی انجسٹس کو دوں گا جو کہ آپ نے اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا. آج بھی جب ڈاکٹر سے آپ ملیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہائی پروٹین آپ کی جو کیا نام ہے غذا ہونی چاہیے، ڈائٹ ہونی چاہیے. اگر آپ ہائی پروٹین غذا لیں گے تو اس مرض پر بہت جلدی کنٹرول ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اب یہ نہ لینا یہ کیا ہے؟ یہ غفلت نہیں تو کیا ہے؟ بیڑی پینے کے لیے پیسہ ہے، سگریٹ پینے کے لیے پیسہ ہے، الٹی سیدھی چیزوں پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہے، لیکن ہائی پروٹین غذا لینے کے لیے پیسہ نہیں. ایسا کیوں؟ آج گورنمنٹ آف انڈیا اسکیم لا رہی ہے کہ آپ کے اندر سے یہ مرض کوسوں دور ہو جائے، کبھی آپ کی طرف پلٹ کر نہ آئے. لیکن کیا اس اسکیم سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے، یہ ناانصافی ہے جو آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. بند کریے اس ناانصافی کو. اور آج میں ابھی شہر کے کچھ لوگ یعنی 1 2 3 4 5 ہم بس یہ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا تو 251 لوگوں کو اڈاپٹ کر لیا. میں دعوت دیتا ہوں اور تمام لوگوں کو یہاں سے اس پیڑ کی مثال دیتے ہوئے، ہم اس بنانے والے کی نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں بنائی، اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں تخلیق کیا ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، ہم انسان
سب سے اچھی مخلوق ہے اس کی، باقی تمام چیزیں ہم سے نیچے ہیں، تو پیڑ سے بڑی مخلوق ہم ہیں۔ لیکن آج ہم پیڑ ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، جو سکھا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک پیڑ جب زمین پر لگتا ہے تو اپنی محنت سے اپنا کھانا تیار کرتا ہے، اور تیار کر کے جو جو ضرورت مند ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضرورت تنے کو ہوتی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، پھر اس پیڑ کی جتنی شاخیں ہیں اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو پتیاں ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو کھانا بنا اس نے سب کی ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ اور ضرورت پوری کرنے والے جو مانگنے والے ہیں کبھی زیادہ نہیں مانگتے، صرف اتنا مانگتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہے۔ اس کا صاف ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کسی بھی پیڑ کو لے لو، نہ کوئی پتی موٹی ہوتی ہے نہ کوئی پتی پتلی، سب ایک ہی سائز کی ہوتی ہے اور ایک ہی موٹائی ہوتی ہے، ایک ہی جیسی، چونکہ انہوں نے صرف اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے، ایکسٹرا نہیں لیا ہے۔ جو عیب ہم میں موجود ہیں، جو مل جائے بس لیتے جاؤ، اسٹاک کرتے جاؤ، جمع کرتے جاؤ، ضرورت ہو یا نہ ہو رکھ لو۔ لیکن اس پیڑ کو دیکھو، یہ صرف اپنی ضرورت کا بھرکا لیتا ہے، تنے کی جتنی ضرورت ہے اتنا وہ لے لے گا تو وہ بھی بڑھتا رہتا ہے، پتیوں کی جتنی ضرورت ہے وہ لے لیتی ہے، اس لیے پتیاں بڑھتی رہتی ہیں، نمبرز بڑھتے جاتے ہیں، کوئی ایکسٹرا نہیں لیتا۔ اب بنا ہوا کھانا اس کے بعد جو بچ جاتا ہے پیڑ کے پاس، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بچا ہوا کھانا پھل کی شکل میں سامنے آتا ہے، وہ بھی اپنے پاس یہ پیڑ نہیں رکھتا، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد جو بچا ہوا ہے اسے پھل کی شکل میں لا کر آپ کے حوالے کر دیتا ہے، آؤ اور میرے بنائے ہوئے اس کھانے کا استعمال کرو۔ تو وہ آؤ کہنے میں اس نے کبھی کوئی ریسٹرکشن لگایا، کوئی شرط لگائی کہ میرا پھل کھانے والے کون ہوں گے؟ اپر کاسٹ ہوگا یا لوور کاسٹ ہوگا، اس دھرم کا ہوگا اس دھرم کا ہوگا، یہاں کا ہوگا کہ وہاں کا ہوگا، یہ بولنے والا ہوگا وہ بولنے والا ہوگا، اس زبان کا ہوگا اس زبان کا ہوگا، کوئی شرط نہیں لگائی۔ جو اس نے آکسیجن پیدا کی، اس آکسیجن کا استعمال کرنے کے لیے اس نے کوئی شرط نہیں لگائی، اور اپنے سائے کے نیچے بیٹھنے کے لیے اس نے کوئی شرط نہیں لگائی۔ کوئی شرط نہیں لگائی۔ یہ خاموش پیڑ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے کہ اس سرشٹی کے رچائتا نے مجھے جو رچا ہے، جس کام کے لیے رچا، میں نے پوری ایمانداری سے اس کام کو پورا کیا ہے۔ اگر یہ پیڑ پودے پوری ایمانداری سے اپنا کام نہ کرتے تو یہ ایک ایسی ضرورت پوری کر رہے ہیں جس کے بغیر ہم ایک منٹ نہیں رہ سکتے۔ اگر یہ ناانصافی کرنا شروع کر دے تو نہ جانے کتنے لوگ سوئیں گے ضرور لیکن اٹھیں گے نہیں۔ انہوں نے ناانصافی نہیں کی، ان کے انصاف نے آج ہم کو جینے کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور ہماری ناک کے پاس ہے۔ یہ کتنی اہم ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی کورونا آیا ہے، سمجھ میں آ گیا۔ یہ دولت لاکھوں روپیہ دے کر لوگ آکسیجن کا سلنڈر مانگ رہے تھے اور نہیں مل پا رہا تھا۔ جو یہ پیڑ اپنی اہمیت کو سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے، یہ جاندار ہے، بے جان نہیں ہے، اس کے اندر بھی احساسات ہیں۔ جب آپ اس پیڑ کی جڑ میں ایک بالٹی پانی ڈالتے ہو تو وہ مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور دعائیں دیتا ہے، دعائیں دیتا ہے۔ لیکن کیا کبھی یہ احساس ہوا آپ کی ضرورت کو
ایسی ضرورت جس کے بغیر آپ ایک منٹ نہیں رہ سکتے، وہ بنا کچھ کہے پورا کر رہا ہے. کیا کبھی آپ نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ اس کی ضرورت کو پوری کر دیتے، ایک بالٹی پانی ڈال دیتے؟ اس ہوا کو جتنا پردوشت ہم نے کیا کیا ہے سوائے پردوشن کے؟ ہم نے ہوا کو پردوشت کیا، اپنے سماج کو پردوشت کیا، اپنی فکر کو پردوشت کیا. کون سی جگہ ہے جہاں ہم نے پردوشن نہیں پھیلایا؟ مخلوق یہ بھی ہے، اس کی مخلوق ہم بھی ہیں. یہ کام اپنا ایمانداری سے کر رہا ہے، اس لیے دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے. ہم نے بے ایمانیاں شروع کی، ہم نے اپنی فکر کو پردوشت کر دیا، ہم نے اس ماحول کو پردوشت کر دیا. ہم سیلفش ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہے کہ اس سرشٹی کے رچائتا نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو کچھ تو ذمہ داری دی ہے. کیا کبھی ہم نے اس ذمہ داری کی طرف دھیان دیا؟ تو میں یہاں پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے کہتا ہوں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، آؤ اس نے جو تمہیں تعلیم دی ہے کبھی اس طرف بھی غور کرو. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. یہ نہیں کہا کہ پڑوسی کون ہوگا، یہ کہا ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھو. پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو کھانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لو کیا تمہارے پڑوسی کا پیٹ بھر گیا ہے یا نہیں، اس نے کھانا کھایا یا نہیں. پھر بات پڑوسی کے اوپر فرماتے